جب اقبال ڈے منایا حکومت برطانیہ کے ٹائم، علامہ اقبال اس میں کچھ شریک نہیں ہوئے کیونکہ یہ دن حکومت برطانیہ کی ایما پہ بنایا، اور اس کا جب ہوئی یہ کانفرنس تو اسلم جراج پوری دہلی سے آئے تھے، اور باقی جو نوجوان تھے علامہ کے گھر گئے اور ان کو پھول پریزنٹ کیے، علامہ نے بڑی محبت سے ان کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا، اور یہ بات 1938 کے جنوری کی ہے جو ان کی آخری مدت ہے۔ اب 1939 میں پھر یہ دن منایا گیا لاہور، اور ایسٹر کے دن منایا گیا، اور 1940 میں ایک خط لکھا گیا، میں نے دیکھا ہوا ہے، محمد اللہ آپ آئیں اور اقبال ڈے کے اوپر قریبی خطبہ دیں 1940۔ اس کے قائد-اعظم نے کہا جواب میں کہ 23 مارچ کو میں نے یہ قرارداد پاکستان میں نکالی تھی، اس میں میری کمٹمنٹ ہے، اور 24 مارچ کو میں نے ایڈریس کرنا ہے مسلم لیگ کے صدارت کا دینا ہے میں، تو 25 مارچ کو آپ یہ دن رکھیں جس میں میں آپ کو نظر آتا ہوں، اور حضرت قائد-اعظم میں کو بلایا گیا سینٹ ہال پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں انہوں نے اقبال ڈے کو کرتے ہوئے کہا اگر مجھے مسلمان سلطنت کی سلطانی اور بادشاہ عطا کی جائے اور اقبال کا کلام مجھے دیا جائے، دو میں سے مجھے ایک چیز قبول کرنا ہو تو میں سلطنت کو قربان کر دوں اور اقبال کے کلام کو میں لے لوں۔ اگر اقبال کا کلام مل گیا تو ساری دنیا کی سلطنت مجھے مل جائے۔ قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے جس سے بڑا دماغ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا، بہت بڑے سیٹ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور یہ فرمایا کہ مجھے ان کی قیادت میں کام کرنے کا فخر حاصل ہوا، اور قائد-اعظم کی یہ تقریر نوجوانوں کی محفل میں کی گئی، اور وہی کنٹینیو رہی جس کو ہم مرکزیہ مجلس سے بات کہتے تھے، جس کا خاتمہ 2023 میں شاید کر دیا گیا۔ اس وقت وہ تنظیم معطل ہے، اور میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تنظیم کو دوبارہ زندہ کیا جائے جہاں سے حضرت قائد-اعظم نے خطاب کیا تھا، اور جب اس کا آخری جلسہ ہوا اسی تنظیم کا، اقبال ڈے کے اوپر روسٹرم پہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے قائد-اعظم کی جگہ کھڑے ہو کے میں نے جو دیا گیا۔ ایک تو میں اس چیز کو تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی جو تاریخی غلطی ہیں اس کو ہم تھوڑا درست کریں۔ اس کے بعد اشعار تو بے شمار ہیں نوجوان، ان کی جو جاوید نامہ کی مناجات شروع ہی ادھر سے ہوئی، من کے نومی دم پیرانے گہن، یہ انہوں نے کہا ہے، من کے نومی دم پیرانے گہن دارم از روزی کے می آید سخن، میں اس دور کے کھنگ بابوں سے پیرانے گہن سے تنگ آ گیا، دارم از روزی کے می آید سخن، میں آنے والے دور کی بات کر رہا ہوں، بر جوانن سے کو نقبے بنا بہرشن پایات کو نجرفے بنا، اے اللہ جوانوں کے لیے میری باتوں کو آسان کر دے، اور ان کے قد کو اتنا بلند کر دے کہ میری سوچوں کا تخیل کا جو سمندر اس میں کھڑے ہو جائے تو پایاب ہو جائے، ان کے صرف پاؤں ڈوبے، وہ میری سوچوں کے تخیلات کے سمندر میں سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اقبال کا الزامہ ہے۔ اور جناب شریف زادہ صاحب آگے جب بڑھتے ہیں جاوید نامہ میں تو اقبال 4 وادیوں میں جاتے ہیں، تحسین مسیح میں، تحسین غوتم میں، تحسین لاتش میں، اور تحسین محمد میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ ابو جہل کی روح جو ہے وہ لوہا کر رہی ہے، ابو جہل کی روح جو لوہا کر رہی ہے، پہلا شیر جو بڑا خوفناک ہے، سینہ یہ بات محمد باغ باغ آج دمیو کابارا گل شد چراغ، کہ ہمارا سینہ جو ہے اجڑ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کعبے کا چراغ ہمیشہ گل ہو گیا، یہ اس کا کیا ہے۔ اور ساتھ یہ کیا ہے،
اب حالانکہ کیسے لوگ کس طرح سنی نوجوانوں والے دستے بعد کہ انہوں نے کیسے لوگ کس طرح کی ہلاکت کی خبریں دے دے کر نوجوانوں کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا. یہ جاوید نامہ میں نوجوانوں کو محمد رسول اللہ نے چھین لیا ہے کفار سے اور ان نوجوانوں کو بھاگی کر دیا ہے ان کے خلاف جو شرک اور قدامت پرستی کی علامت بن کر اور بڑے اچھے اشعار ہیں. لیکن جب جاوید نامہ کی اینڈ میں جاتے ہیں اقبال کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہیں جاوید اقبال کے. آج میں دو تین اشعار آپ سے پیش کروں گا. ستر زن یا زوج یا خاک لحد. ستر مردن حفظ خود از یار بد. عورت کا ستر پردہ یا قبر کی مٹی ہے یا اس کا اور کا پردہ بری محفل سے برے دوستوں سے اپنا تحفظ. یہ ہے اقبال کا بیان. انہوں نے